حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں ایک واقعہ پیش آیا جس کا تذکرہ قرآن کی سورت نمبر 21 آیت نمبر 78 میں آیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجیے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چگ گئی اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص کی بکریوں نے رات کے وقت دوسرے کے کھیت میں گھس کر ساری فصل تباہ کر دی۔ کھیت والا مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ بکریوں کے مالک کا فرض تھا کہ وہ رات کے وقت بکریوں کو باندھ کر رکھتا، اور چونکہ اس کی غلطی کی وجہ سے کھیت والے کا نقصان ہوا، اس لیے بکری والا اپنی اتنی بکریاں کھیت والے کو دے جو قیمت میں تباہ ہونے والی فصل کے برابر ہوں۔ یہ فیصلہ عین شریعت کے مطابق تھا۔ لیکن جب یہ لوگ باہر نکلنے لگے تو دروازے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ میرے والد نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے بتا دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ذہن میں ایک اور صورت آ رہی ہے جس میں دونوں کا فائدہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن لی اور انہیں بلا کر پوچھا کہ وہ کیا صورت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بکری والا کچھ عرصے کے لیے اپنی بکریاں کھیت والے کو دے دے جن کے دودھ وغیرہ سے کھیت والا فائدہ اٹھا سکے، اور کھیت والا اپنے کھیت بکری والے کے حوالے کر دے کہ وہ اس میں اتنی کھیتی اگائے، اور جب فصل اتنی ہی ہو جائے جتنی بکریوں کے نقصان پہنچانے سے پہلے تھی تو اس وقت بکری والا کھیت والے کو کھیت واپس کر دے اور کھیت والا اسے بکریاں واپس کر دے۔ یہ ایک مصالحت کی صورت تھی جس میں دونوں کا فائدہ تھا، اس لیے داؤد علیہ السلام نے اسے پسند فرمایا اور دونوں فریق بھی اس پر راضی تھے۔ چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ اصل قانون کے مطابق تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی تجویز باہمی رضامندی سے ایک صلح کی صورت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے علم اور حکمت دونوں کو عطا کی۔ لیکن مصالحت کی جو صورت حضرت سلیمان علیہ السلام کو تجویز کی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں سمجھ ہم نے ہی عطا فرمائی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مقدمے کے دوران قانونی فیصلہ کرنے سے بہتر ہے کہ فریقین کی آپس کی رضامندی سے مصالحت کی کوئی ایسی شکل نکال لیں جس میں دونوں کا فائدہ ہو۔